السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور تہجد میں اٹھ کر کے دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو پریشانیاں ہیں اور جو حالات ہیں وہ اسی طریقے سے ہے، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج میں آپ کو 6 وہ باتیں بتاؤں گا جو دعا کے آداب میں سے ہے اور جن کو لازم پکڑنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب بھی ہم دعا کریں تو ان 6 چیزوں کا اہتمام ہمیں ضرور کرنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز کہ جب ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھے تو ہمارے اندر یقین ہو، یقین کے ساتھ ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میری اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میری دعاؤں کو سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاجتوں اور میری پریشانیوں سے بخوبی واقف ہے، اور اللہ تبارک و تعالی میری ان تمام دعاؤں کو سن رہے ہیں اور میری ان تمام دعاؤں کو قبول بھی فرمائیں گے۔ یہ ہمارے دل میں ایک دم پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی قبول کرنے والا ہے اور اللہ ہی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں ہوتا، پھر ہم دعائیں کرتے ہیں بے توجہی کے ساتھ اور پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا ہمارا کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم جو ہے اس چیز سے نا امید ہو جاتے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ نمبر 2، ہم دعا میں جلد بازی نہ کریں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آج ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج میں دعا کروں اور صبح اٹھ کر ہی وہ پریشانی ختم ہو جائے۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی مصلحت پر چھوڑ دیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر کون سی مصلحت چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اللہ کی کیا چاہت ہے۔ اللہ جیسا رکھے ویسا ہم خوش رہیں گے، چاہے آج ہمیں دے دے یا کل دے دے۔ بس ہم نے اللہ سے دعا کر لی اور اللہ کے سامنے ہم نے اپنے پرابلم اور اپنی پریشانی رکھ دی اور اللہ سے ہم نے گڑ گڑا کر کے دعائیں کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے، چاہے اس پریشانی کو ختم کر دے، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس پریشانی کو برقرار رکھے، یہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا کرے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز کہ استحضار کے ساتھ ہمیں دعا کرنا ہے۔ استحضار کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے، تو ہمارے دل میں یہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے اللہ کے سامنے دعائیں کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ کو پکار رہا ہوں اور میرا اللہ میری پکار کو سن رہا ہے۔ یہ استحضار ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں دعا کرنے بیٹھا ہوں، دھیان میرا کہیں اور گھوم رہا ہے، دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے۔ اس لیے میرا عزیزو، تہجد کے وقت میں اٹھ کر کے دعائیں کیا کرو، کیونکہ تہجد کے وقت میں انسان کا دماغ بالکل پرسکون پر اطمینان ہوتا ہے، دل و دماغ بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں خیالوں سے، وساوس سے، اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار دوسرے وقت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے دعا کے وقت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کی طرف اس وقت میں جو اٹھ کر کے دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کا استحضار اپنے دل میں پیدا کر کے اور اپنے دل میں رکھ کر کے دعا کرے۔ اسی طریقے سے دعا سے پہلے آیت کریمہ کا ورد ضرور کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر آپ تہجد میں جلدی اٹھ گئے اور آپ نے تہجد کی نماز پڑھ لی اور اب دعا کا کافی لمبا وقت ہے اور آپ دعائیں کر سکتے ہیں، ابھی اذان ہونے میں کافی ٹائم باقی ہے، تو آپ 5 منٹ یعنی 100 مرتبہ یا جو ہے 70 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ استحضار کے ساتھ اللہ کو جو ہے اللہ کا استحضار اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد رکھیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے نام ہے، جو 99 نام ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ودود، یا لطیف، یا جبار، یا قہار، یا ستار، یہ جو سارے نام ہیں یہ اللہ کے پیارے نام ہیں۔
ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت بھرے انداز میں پکار کر کے اور پھر اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھے، انشاءاللہ آپ کو خود کو آپ کے دل میں سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعائیں قبول فرما لی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہمیں گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ سب سے بڑا دخل ہوتا ہے ہماری دعا کے قبول نہ ہونے کا، جو سبب ہے وہ ہے گناہ۔ تو گناہ کو چھوڑ دیا جائے، گناہ کی عادت چھڑائی جائے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل دور رکھا جائے۔ اب چاہے وہ آنکھ کا گناہ ہو، کان کا گناہ ہو، چاہے زبان کا گناہ ہو، ہاتھوں کا گناہ ہو، کوئی سا بھی گناہ ہو، گناہ صغیرہ ہو، گناہ کبیرہ ہو، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ دعا میں جو ہے جان پیدا ہوگی، دعا کرنے میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا، دعا کرنے کے اندر مٹھاس پیدا ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ہمیں جو ہے حلال رزق کی تلاش کرنا ہے اور حلال رزق کا استعمال کرنا ہے۔ دعا کے قبول ہونے میں حلال رزق کا بڑا دخل ہے۔ جو شخص حلال رزق کھاتا ہے اور حلال کماتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے آپ کو 6 سے 7 چیزیں وہ بتلائی ہے کہ جن چیزوں کو دعا کے آداب میں بھی شمار کیا جاتا ہے، اور جو چیزیں انسان کی دعا کی قبولیت کا ایک اہم حصہ اور ایک اہم سبب ہے۔ اگر آپ ان پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ اس طریقے سے دعا کریں گے تو دعا کرنے کے بعد آپ کو دل میں خود سکون ملے گا، اور آپ کا دل خود کہے گا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔